اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کے دن کے حوالے سے یہ ویڈیو خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ آج ہم اسلام کے مشہور و معروف خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی حوالے سے ہم آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ باب العلم جن کو کہا جاتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے اوراق روشن ہیں، جس سے قیامت تک آنے والے لوگ ہدایت اور رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے، مگر یہ بات ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید بات کریں، آپ لوگوں نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو ملتی رہے۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب حیدر، مرتضیٰ، کرار، کنیت ابو الحسن، ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کا نسب نامہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور داماد بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد ابو طالب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ دونوں بھائی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں۔ ماں باپ دونوں طرف سے آپ ہاشمی ہیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ میں ہاشمی سرداروں کی تمام خصوصیات موجود ہیں اور چہرے سے عیاں ہوتی ہیں۔ عبادت ہو، ریاضت یا کوئی بھی مرحلہ ہو، آپ کے چہرے پر وہ آثار موجود ہوتے تھے۔ چہرے پر مسکراہٹ اور پیشانی پر سجدے کے نشان، معمولی لباس زیب بدن فرماتے۔ آپ کا عبا اور امامہ بھی سادہ ہوا کرتا تھا۔ گفتگو علم و حکمت اور دانائی سے بھرپور ہوتی۔ بچپن سے نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش محبت میں پرورش فرمائی اور نوجوانوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام کو قبول کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بالکل ایک بیٹے کی طرح معاملہ کیا اور اپنی دامادی کا شرف بھی عطا کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور ان سے آپ کی اولاد بھی ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو لوگ اعلیٰ درجے کے فصیح و بلیغ اور اعلیٰ درجے کے خطیب اور شجاعت و بہادر ہیں، سب ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ سب سے بلند ہے۔ خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں تلوار کے دہانی اور مسجد میں زاہد شب بیدار تھے۔ مفتی، قاضی اور علم و عرفان کے سمندر تھے۔ عزم و حوصلہ میں ضرب المثل، خطابت و ذہانت میں بے مثل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد، فضیلتیں بے شمار، سخی و فیاض، دوسروں کا دکھ بانٹنے والے، عابد و پرہیزگار، مجاہد و جان باز، ایسے تھے کہ نہ دنیا کو ترک کیا نہ آخرت سے کنارہ کشی فرمائی۔ ان سب کے باوجود نہایت سادہ زندگی گزارتے۔ اتنی سادہ زندگی گزارتے کہ نمک، کھجور، دودھ، گوشت سے رغبت تھی، غلاموں کو آزاد کرتے، دور خلافت میں بازاروں کا چکر لگاتے،
قیمتوں کی نگرانی فرماتے، گداگری سے لوگوں کو روکتے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا اور چہرے پر زردی چھا جاتی۔ کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا، اس امانت کی ادائیگی کا وقت آ چکا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس بوجھ کو اٹھانے سے عاجز ہو گئے، لیکن ہم انسانوں نے اٹھا لیا۔ اپنی عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوئے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے۔ تقوی اور خشیت الہی میں آپ بہت زیادہ وہ پرہیزگار تھے، بہت زیادہ پابند تھے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے پوچھا، اے ابو الحسن یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ فرمایا، میں ان لوگوں کو بہت اچھا ہم نشیں پاتا ہوں، یہ کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ قبرستان تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر قبر والوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت و تنہائی والو، کہو کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ ہماری خبر تو یہ ہے کہ ہم تمہارے جانے کے بعد مال تقسیم کر لیے گئے اور اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے شوہر کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، تم بھی اپنی کوئی خبر سناؤ۔ اس وقت کمیل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے کمیل، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ جواب دیتے کہ بہترین سامان آخرت پرہیزگاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر اعمال کا صندوق ہے اور موت کے وقت یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی اوصاف بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، فیصلے کی بات کہتے تھے اور انصاف کے ساتھ حکم دیتے، علم و حکمت میں ان کے اطراف سے بہتے، دنیا اور اس کی تازگی سے متوش ہوتے، رات کی تنہائیوں اور وحشتوں سے انس حاصل کرتے، روتے بہت تھے، فکر میں زیادہ رہتے تھے، لباس انہیں وہی پسند ہوتا جو کم قیمت ہوتا اور کھانا وہی مرغوب ہوتا جو ادنا درجے کا ہوتا۔ ہمارے درمیان بالکل مساوانہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جب ہم پوچھتے تو ان کے ہمیں جواب دیتے، وہ ہمیشہ اہل دین کی تعظیم کرتے اور مساکین کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ کبھی کوئی طاقتور اپنی طاقت کی وجہ سے ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی امید نہ کر سکتا تھا، اور کبھی کوئی کمزور ان کے انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے اچھا فیصلے کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ ہر معرکے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت اور بہادری اور فداکاری کا لوہا منوایا۔ بدر کا میدان ہو، احد کا میدان ہو، خندق کا، حنین کا، غزوہ خیبر کا، یا کوئی بھی میدان ہو، آپ نے اپنی بہادر اور جرأت کے وہ جوہر دکھائے کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام لیا جانے لگا۔ ہجرت کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آپ نے آرام فرمایا، بغیر کسی جان کے خطرے کے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تشریف فرما تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ دیگر صحابہ کرام کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، غسل نبوی کی سعادت بھی آپ کو نصیب ہوئی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ کرام میں بھی شامل ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت اور خوشخبری سنا دی تھی اور خلافت راشدہ کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کو بچپن میں ہی قبول اسلام کی سعادت نصیب ہو گئی تھی، اور بچوں میں سب سے پہلے آپ نے ہی اسلام قبول کیا تھا۔ آپ کو السابقون الاولون میں بھی خاص مقام اور درجہ حاصل ہے۔ آپ بیت رضوان میں شریک ہوئے اور اصحاب الشجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت اور خوشخبری دی ہے۔ آپ اصحاب بدر میں سے بھی ہیں جن کی تمام خطائیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی ہیں۔ مکی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے مصائب و مشکلات کو جھیلتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا مواخاتی بھائی بنایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نے آپ کو اپنے ساتھ وہی نسبت دی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون سے دی گئی تھی۔ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ماہ کم 5 سال تک خلافت پر رہے، اور اس کے بعد ایک بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نے آپ کو نماز کے دوران ایک تلوار جو کہ زہر آلود تھی وہ آپ پر وار کیا، اور آپ جو ہے وہ 19 رمضان مبارک کو اس تلوار کے زخم سے زخمی ہو گئے تھے، اور 3 دن بعد 21 رمضان مبارک کو آپ شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو 3 خوبیاں ایسی نصیب ہوئی ہیں کہ اگر مجھے ان میں ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نکاح فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد سکونت عطا فرمائی، خیبر میں علم جھنڈا انہیں عطا کیا۔ سیدہ عائشہ نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم سنت کا جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں مسبب میسب سے زیادہ معاملہ فاہم ہے۔ ابن عباس نے فرمایا مدینہ منورہ میں فصل قضایا اور علم و فرائض رکھنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اسی طرح اگر ہم آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مزید بات کریں تو ہم بات کر رہے تھے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ آپ داماد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فاتح خیبر، حیدر کرار، جوانان جنت کے سردار سیدنا حضرت حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی، ہاشمی اور مطلبی خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار، علوم نبوی کے امین، عشرہ مبشرہ کے بزم جانشین، شیر خدا ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، شجاعت، ہمت، بہادری اور سیرت و کردار کا ایک قابل فخر اور روشن باب تھے۔ باب العلم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک تاریخ ساز پہلو آپ کی جرأت و شجاعت، استقامت و پامردی، بہادری اور دلیری ہے۔ اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پوری تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مکے میں امین اور اپنا نائب مقرر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فرش اطہر پر استراحت کی سعادت بخشی۔ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 22-23 سال تھی۔ عالم شباب میں اپنی زندگی کو امتحان اور آزمائش میں ڈالنا اور قربانی کے لیے پیش کرنا بہادری اور جانثاری کا بے مثال کارنامہ ہے۔ رات بھر کاشان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعدائے اسلام، کفار و مشرکین کا محاصرہ قائم رہا، اور اس شدید خطرے کی باوجود آپ نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تشریف فرما تھے۔ صبح نمودار ہونے کے بعد جب کفار و مشرکین گھر کے اندر داخل ہوئے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عرب و عجم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار حیدر کرار اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے سر بکف محو استراحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عہد نبوی کے غزوات اور جنگی مارکوں میں جرأت اور شجاعت کی تاریخ رقم کی۔ محرم 7 ہجری میں غزوہ خیبر میں اہل ایمان کا سامنا اپنے روایتی حریف اور بدترین دشمن یہودیوں کے ساتھ تھا۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جس کی جنگی، عسکری اور جغرافیائی لحاظ سے بڑی اہمیت تھی۔ یہاں ان کے متعدد مضبوط قلعے تھے جیسے القموس، نام۔ یہ جزیرۃ العرب میں یہودیوں کے جنگی مورچے اور ان کی فوجی چھاؤنیاں بھی تھیں۔ خیبر کے قلعوں میں سے ایک فتح ہوتا رہا، لیکن ان کا مرکزی اور جو سب سے بڑا مضبوط قلعہ القموس تھا وہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے اور 20,000 آزمودہ جنگجو تھے۔
جن کے پاس وافر مقدار میں سامان و حرب موجود تھا۔ محاصرہ کئی دن جاری رہا، نتیجے میں یکے بعد دیگرے 5 قلعے فتح ہوئے، مگر چھٹا قلعہ القموس فتح ہونے میں نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہ بڑا مستحکم اور عسکری لحاظ سے بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کا سردار مرہب عرب کے قابل ذکر اور نامور بہادر میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں 10 آدمیوں کو ایک ہی وقت میں پچھاڑ سکتا تھا۔ اس فوجی حصار اور مرکزی قلعے کی فتح میں تاخیر کو دیکھتے ہوئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں علم اس بہادر انسان کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے۔ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ صحیح بخاری باب غزوہ خیبر۔ یہ بہت اہم اعلان تھا۔ قلعہ قموس کی فتح خیبر پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کی نوید اور فاتح خیبر کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول مکرم کی رضا اور خوش نویدی اور محبوبیت کی ابدی سند تھی۔ امام الانبیاء سید المرسلین ہادی علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ آبرو پر اپنا سب کچھ لوٹا دینے کا جذبہ رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جان نثار صحابہ کرام میں سے ہر فرد اپنا نام سننے کا آرزو مند اور منتظر تھا کہ دانائے سبل فخر الرسل مولائے کل نے حیدر کرار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگایا، ان کے لیے دعا فرمائی، جس سے یہ تکلیف فوراً ٹھیک ہو گئی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرحمت فرمایا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا میں اس وقت تک ان سے قتال کروں جب تک کہ وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی راہ پر گامزن ہو جاؤ اور ان کے مقابلے میں اتر کر انہیں اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا حق ہے۔ بخدا اگر تمہارے ہاتھ پر ایک فرد بھی ایمان لیا ہے، ہدایت پالے، تو یہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت اور بے شمار سرخ اونٹوں کو صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری باب غزوہ خیبر کتاب المغازی۔ قموس کے اس قلعے میں جنگ خیبر کے علاوہ آخری اختتام کے مرحلے پر تھی۔ یہودیوں کا نامہ سردار مرہب پورے جوش و جذبے سے نکلا اور رجز پڑتا ہوا نکلا، لیکن جب اس کا مقابلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو آپ نے اس کا کام ایک ہی وار میں تمام کر دیا۔ آپ کے حملے سے اس کے سر کا آہنی خود اور سر دونوں ایک ساتھ کٹ گئے، اس کے جبڑے بھی ٹوٹ گئے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جرأت مندانہ اقدام سے جنگ خیبر اور اہل ایمان کی فتح مندگی کا فیصلہ ہو گیا۔ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا تھا، جو اتنا وزنی تھا کہ 40 افراد بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، اسی لیے آپ کو شیر خدا بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل اسلامی تاریخ کے دیگر معرکوں اور غزوات بالخصوص غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں آپ جرأت اور شجاعت کی تاریخ رقم کر چکے تھے۔ بالخصوص غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں، جیسے غزوہ احزاب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جسے اس غزوے میں آپ نے عمر بن عبدود کو جو 1000 شہ سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، بڑی جرأت اور پامردی سے مقابلہ کرتے ہوئے اسے جہنم واصل کیا۔ ابن کثیر البدایہ والنہایہ۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مارکے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی حریف پر غالب آ گئے تھے۔ اس واقعے کو ہم مزید بیان نہیں کرتے، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہماری 5 باتیں یاد رکھو۔ کوئی شخص گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف زدہ نہ ہو، صرف اللہ ہی سے امیدیں وابستہ رکھو، کسی چیز کے سیکھنے میں شرم نہ کرو، عالم کو کسی سوال کے جواب میں یہ کہنے میں عار محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ میں اس مسئلے سے واقف نہیں۔ صبر اور ایمان کی مثال سر اور جسم کی ہے، جب صبر جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے، گویا جب سر اڑ گیا تو جسم کی طاقت بالکل ختم ہو گئی۔ سنن ابی منصور۔ اسی طرح اگر ہم مزید بات کریں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے مزید فرامین کے بارے میں، تو مولا علی
سیدنا علی کرم اللہ وجہہ امام المتقین باب العلم کی سیرت اور کردار کو سمجھ لیا جائے تو یقیناً ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یوم علی کی مناسبت سے آج کے دن کے حوالے سے 21 رمضان مبارک کے حوالے سے بزم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، یہ فرمایا امام المومنین امیر المومنین نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو، بندوں کو عبادت سے اللہ کی عبادت کے لیے بلائیں۔ اسی طرح ہم بات کرتے ہیں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے: صبر، یقین، عدالت، جہاد۔ اور صبر کے 4 شعبے ہیں: شوق، خوف، زہد اور انتظار۔ پس جس کو جنت کا شوق ہے وہ سرکش خواہشات سے کنارہ کشی کر لے، اور جو آتش دوزخ سے لڑتا ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور جو دنیا سے زہد اختیار کرتا ہے وہ مصیبتوں اور ناگوار چیزوں کو ہیت سمجھتا ہے، اور جو موت کا انتظار کرتا ہے وہ نیک کاموں کے لیے جلدی کرتا ہے۔ جہاد کی بھی 4 قسمیں ہیں: عمل بالمعروف، نہی عن المنکر، میدان جنگ میں سچائی، بدکاروں سے دشمنی۔ لہذا جو شخص عمل بالمعروف کرتا ہے وہ مومنین کی پشت مضبوط کرتا ہے، اور جو نہی عن المنکر کرتا ہے وہ کافروں کی ناک رگڑتا ہے۔ جو میدان جہاد میں واقعی مقابلہ کرتا ہے وہ اپنا فریضہ انجام دیتا ہے۔ جو بدکاروں کو دشمن رکھتا ہے وہ اللہ کے لیے ان سے ناراض رہتا ہے، اللہ بھی اس کی وجہ سے ان سے ناراض رہتے ہیں اور اس پر غصہ کرتے ہیں۔ نجھ البلاغہ۔ جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک ایسا دروازہ ہے جسے خدا نے اپنے مخصوص اولیاء کے لیے کھولا ہے، اور یہ جہاد تقوی کا لباس ہے اور خدا کی مضبوط زرہ ہے اور بھروسے والی سپر ہے۔ جو اسے اعراض کی وجہ سے چھوڑ دے خدا اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ نجھ البلاغہ۔ فتنوں کی پیدائش کا آغاز خواہشات نفس کی پیروی اور ایسے اختراعی احکامات ہوتے ہیں جن میں قرآن کی مخالفت ہوتی ہے، اور کچھ لوگ آئینی حق کے خلاف لوگوں کی حمایت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر باطل مکمل طور پر حق سے جدا ہو جائے تو متلاشی حق پر کبھی حق مخفی نہیں رہ سکتا، اور اگر حق باطل کے التباس سے خالص ہو جائے تو دشمنوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ اللہ کے دین کو لوگوں سے نہیں پہچانا چاہیے بلکہ حق کی علامتوں سے پہچاننا چاہیے۔ لہٰذا پہلے حق کو سمجھو، اس کے بعد صاحب حق کو پہچان پاؤ گے۔ خبردار، دوسروں کے غلام نہ بنو جبکہ اللہ نے تم کو آزاد بنایا ہے۔ اچھا برتاؤ جس کی اصلاح نہ کر سکے، اچھی جزا اس کی اصلاح کر سکتی ہے۔ دنیا کے 2 آدمیوں نے میری کمر توڑ دی ہے، گنہگار اور تیرا دل عبادت گزار شخص۔ پہلے اپنی زبان سے لوگوں کو اپنے فسق و فجور کے اظہار سے روک کر دوسرے نے اپنی عبادت کو اپنی جہالت کا پردہ بنا لیا۔ تمہاری نظر میں بدکار اور نیکوکار برابر نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں نیک لوگوں کو نیک کاموں سے رغبت پیدا ہوگی اور بدکاروں کو برے کاموں سے تشویق پیدا ہوگی۔ تمہارے 3 دوست ہیں اور 3 دشمن۔ دوست تمہارا دوست، تمہارے دوست کا دوست اور تمہارے دشمن کا دشمن، اور تمہارے دشمن یہ ہیں: تمہارا دشمن، تمہارے دوست کا دشمن اور تمہارے دشمن کا دوست۔ جو زیادہ باتیں کرے گا اس سے غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور جس کی غلطیاں زیادہ ہوں گی اس کی حیا ختم ہو جائے گی، اور جس کی حیا ختم ہوگی اس کا تقوی کم ہوگا، اور جس کا تقوی کم ہوگا اس کا دل مردہ ہوگا، اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ نہ دیکھو کہ بات کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ شام کے سائے بڑھنے لگے، مکانوں میں چراغ روشن ہو رہے تھے۔ ایسے وقت میں مکہ کے لاابالی لوگ تفریحات، بے مقصد گپ شپ اور لہو لب میں مشغول تھے۔
मगर इस वक्त भी मक्का का एक ऐसा घर था जहाँ कुरैश के ज़िम्मेदार लोग बामी मुशावरत के लिए जमा थे। ये मक्का के मुमताज़ घरों में शुमार होता था। इसके गोदामों में गल्ला के ज़ख़ीरे हर वक्त भरे रहते थे। ग़ुलाम मुख्तलिफ़ कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। मक्का के ताजर तिजारती उमूर पर सलाह व मशवरा करने आते और जब भी कोई अहम मसला दरपेश होता तो सरदारान कुरैश इस घर के दरवाज़े पर दस्तक देते। ये घर मक्का के मुआशरती माहौल में मुमताज़ था और तिजारती हलकों में भी इसे एक ख़ास मकाम हासिल था। इस शाम भी इस घर में कुरैश के सरदार जमा थे। घर का मालिक खुवैलिद बिन असद उनके इस्तकबाल और खातिर मदारत में मसरूफ़ था। उसके लिए इतने लोगों की खातिर मदारत कुछ मुश्किल न थी, क्योंकि वह मक्का का इंतहाई मालदार इंसान होने के साथ साथ मुशावरत के अहम तरीन मनसब का हामिल भी था। ये मनसब उसे अपने ख़ानदान से विरासत में मिला था। अपने ख़ानदान में जिसके लिए साहिब राय और साहिब शऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी तरह अगर हम बात करते हैं आमुल फ़ील के वाक़े से 15 साल पहले बात को ख़त्म करते हैं, तो हम बात करते हैं कि एक मरतबा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो एक मुशरिक ने अभी इब्ने मलजम ने आप पर वार किया था और ये वार आप ज़्यादा सह ना सके थे और 21 रमज़ान मुबारक को 3 दिन में आपकी वफ़ात हो गई थी। और इस तरह 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी में हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजहू का इंतकाल हुआ था। अल्लाह पाक आपकी कब्र पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। और हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे पसंद करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इसी तरह आप तारीख़ इस्लाम के नामवर मशहूर शख्सियात, आलम इस्लाम, सल्तनत उस्मानिया, सल्तनत अब्बासिया और इसके अलावा मशहूर मुअर्रिख़ीन जो हमारे जंगजू गुज़र चुके हैं, उनके बारे में ऐसी बायोग्राफ़ी, तारीख़ी हिस्ट्री, मालूमात इनको हासिल करने के लिए, इनको देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।